کیجیے جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، وقال سبحانه وتعالى وإذا ما ابتلاه ربه فنعم فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سورہ تحریم کی آیت، جناب آسیہ کی دعا، مومن کا ہدف، مقصد اور فوکس ہمیشہ آخرت اور جنت کی نعمتیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اس پورے عشرے میں مرکزی پیغام تھا، لیکن ساتھ میں چوتھے امام کی سیرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختلف مجالس میں تقریباً ہر مجلس میں ایک مختلف مسئلے کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی، اور اس کے لیے پھر ہر مجلس میں ایک مختلف آیت بھی تلاوت کی گئی۔ آج کا ایک سب سے بڑا مسئلہ، مال سے برکت اٹھ گئی، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آخری زمانے کی نشانیوں میں اتنی مرتبہ بیان ہوا، لیکن مسئلہ بھی یہی کہ یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ زمانہ آخری زمانہ، صرف 2 4 10 15 40 50 100 200 نشانیوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ زمانہ آخری زمانہ۔ وہ تو جب امام آ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان سے پہلے والا زمانہ آخری زمانہ تھا۔ لیکن جو موت کے حوالے سے اسلام نے ایک پیغام دیا، وہی آخری زمانے کے حوالے سے بھی موت کے حوالے سے یہی پیغام تو ہے کہ ویسے تو مومن ہر وقت موت کے لیے تیار بیٹھے، لیکن بعض ایسی نشانیاں ہوتی وہ یہ سمجھے کہ بس جیسے موت کا فرشتہ نکل چکا ہے میری روح قبض کرنے کے لیے، ہارٹ اٹیک آ گیا، خدا نہ خواستہ اور کوئی ایسی بیماری آ گئی۔ لیکن یہ یقینی بات تو نہیں ہے نا کہ اس میں موت ہوگی۔ 1981 کا واقعہ مجھے اب تک یاد ہے۔ اس زمانے میں حج پہ جانے کا اتنا رواج بھی نہیں تھا، حج کے انتظامات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، جہاں سے قافلے چلتے تھے وہاں بھی انتظامات ناقص تھے، جہاں پہ حج کیا جاتا تھا وہاں بھی وہ سہولتیں نہیں تھی کہ جو آج۔ مجھے یاد ہے کہ سولجر بازار کے 2 نوجوان میرے پاس آئے، اس وقت سولجر بازار بھی سولجر بازار آج والا نہیں تھا، اور کہا کہ ہمارے بابا کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے اور آخری اسٹیج، یعنی وہ آواز بھی ان کی بند ہو گئی، بول بھی نہیں سکتے۔ اب تکلیف اور اذیت، اور اس زمانے میں علاج بھی ایسا نہیں تھا جو آج ہے، تو آج بھی کیا ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ بس ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ذرا انہیں سکون پہنچائیں، تو حج پر آپ لے جائیے، وہاں جائیں گے
روضہ رسول، جنت البقیع، خانہ کعبہ، شاید ایک سکون مل جائے، یہاں تو ساری کوششیں ناکام ہیں۔ بہرحال لے گئے ان صاحب کو، زحمتیں اور تکلیفیں تو بہت ہوئی، لیکن چونکہ اس زمانے میں قافلے بہت چھوٹے ہوتے تھے، لوگ حج پہ جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ 1981 اور آج 2013، تھوڑا سا حساب کتاب کل ایک آدمی نے جو واقعہ میں نے پڑھا کہ امام کو سکھانے کی کوشش 30 سال سے تو زیادہ ہو گئی، وہ صاحب اب تک مجھے سولجر بازار کی گلیوں میں اسی طرح ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور وہ دونوں بیٹے نہ صرف یہ کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک کا اپنا جوان بیٹا بھی مر چکا۔ شہادتوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، تب نیچرل ڈیتھ، موت تو اسی کا نام ہے نا، کہ سارے اصول، سارے فارمولے وہ سب دھرے رہ جاتے ہیں۔ پوتے تک کا انتقال ہو گیا، اور وہ دادا کے جو ڈائگنوز ہوا کینسر کا آخری سٹیج، مجھے ایک آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک مشین کی مدد سے کچھ بات کی جاتی تھی، اور وہ اب تک ماشاءاللہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے ایکٹیو بھی ہے، بستر پہ نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ایک ایسا کیس دیکھ لے اور اس کے بعد کہے کہ جب تک کہ موت کا فرشتہ آ کر باقاعدہ مجھ سے بات نہیں کرے گا مجھے موت کا یقین نہیں آئے گا۔ روایتوں میں ہے کہ جہاں ذرا کوئی ان یوزول چیز ہوئی اور آدمی فوراً سمجھ جائے کہ شاید میری موت قریب آ گئی ہے، یہ موت کی نشانی۔ اب موت کی نشانی کیا ہے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ بھی، اور میں صرف اس لیے اسے بہت مختصر بتا رہا ہوں کہ کل کی مجلس کے بعد اتنے سوال پوچھے گئے کہ واقعاً خوشی ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ پیغام پہنچ گیا۔ دربار معصومین میں تو پتہ ہی نہیں چلتا جو میں کہہ رہا ہوں کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ تو کل اتنے سوال ہوئے اور ایسے ٹیکنیکل ٹائپ کے سوال کہ اندازہ ہوا کہ بات ساری سمجھی گئی۔ تو اس سے متعلقہ ایک مسئلہ، شاید میں اس پہ آگے چل کے ذرا تفصیلی بات کروں، لیکن فی الحال تو میں آیت کے ترجمے کی منزل پر ہوں۔ اور وہ فقہی مسئلہ یہ کہ اگر کہ اسلام میں وصیت کی بہت زیادہ تاکید آئی، دو حدیثیں تو آج کل بہت مشہور، من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیت۔ اب دیکھیے جو میرا آخری زمانے کی نشانیوں کے اعتبار سے ہلکا پھلکا موضوع بنا، یہ حدیث کتنا زیادہ اس حدیث سے میچ کر رہی۔ من مات بغیر وصیت، جو بغیر وصیت کے مرا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ ہم سنتے ہیں ذہن میں ایک ہی حدیث آتی ہے، لیکن یہ حدیث بھی دوسری۔ جب امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب سوتا ہے تو اس کے بستر کے نیچے اس کا وصیت نامہ تیار ہوتا، اور پھر وہ ایک تیسری حدیث جس میں اللہ والوں اور شیطان کے کاموں کا موازنہ، مقابلہ، ایک کمپریشن کیا گیا ہے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں اور شیطان کیسا ہوتا۔ بہت لمبی حدیث ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا کہ 5 چیزیں ایسی نہیں۔ حدیث یہ ہے کہ مومن ہر کام آرام سے سوچ سمجھ کر ٹھہر کے کرتا، اور شیطان ہر کام میں جلدی، سوائے 5 پہ الٹا۔ مومن یہ 5 کام جتنے جلدی ممکن ہے انجام دیتا، اور شیطان اس میں بہت ڈیلے کراتا۔ اور ان 5 میں پہلی چیز تو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، نماز۔ یعنی نماز پڑھنے میں جلدی نہ ہو لیکن وقت نماز آ گئے، وہ مومن کا دل اٹک کے رہ گیا جتنے جلد یہ نماز پڑھی گا۔ اور شیطان اب مومن کو نماز سے روکے گا نہیں، ٹہلائے گا بہت وقت، خاص طور پہ فجر کی نماز
کتنی بار الارم بجے گا اور اس کے بعد آپ پھر اس کو آف کریں گے اور اسنوز پہ لگائیں گے اور اٹھا کے پھینکیں گے ابھی بہت وقت. لیکن چونکہ یہ آج کا موضوع ہے. نمبر 2، بیٹی کی شادی. جیسا میں نے پہلے لفظ میں کہا کہ نماز جلدی پڑھے گا یعنی وقت آتے ہی. یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط سلط پڑھے نہ رکوع نہ سجدہ، بقول امام علی کے کہ جیسے کوا زمین پہ ٹھونگے مار رہا ہے اسی نہیں. اسی طرح بیٹی کی شادی، شیطان بہت ٹھہرا ہے، ابھی بہت وقت، ابھی سے یہ پڑھنے دو، ابھی اسے وہ ڈگری لینے دو، ابھی اور کوئی اچھا رشتہ آنے دو. اور مومن جتنے جلد ہو سکے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوگا، مگر اس کے خاطر وہ غلطی بھی نہیں کرے گا جو کل کی مجلس میں آ گئی کہ غلط سلط جگہ بغیر میچنگ کے، بغیر اپنی بیٹی کے نیچر اور مزاج کو سمجھے ہوئے اٹھا کے چھوڑ دیا آپ نے. جملے کہنا پڑتے ہیں اگرچہ وقت نہیں. اور ایک دن میں نے اسی عشرے میں دربار معصومین میں ذرا فاؤل پلے کھیلا تھا. 2 گھڑیوں کے ٹائم میں فرق تھا تو میں نے اس سے فائدہ اٹھا کے مجلس لمبی کر، دونوں گھڑیاں بالکل ایک جیسی کر دی گئی تاکہ یہ ایک موقع بھی یا ایک ایکسکیوز بھی میرے پاس نہ رہے کہ جی اس گھڑی کے حساب سے ابھی 5 منٹ اور. تو اب مجھے اس بات کا بھی خیال کرنا، ورکنگ ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، آپ کو کام پہ جانا ہے تو جلدی جلدی لیکن ایک آدھ جملہ کہنا پڑتا، کیونکہ بیٹی کی شادی جلدی کرو. اس میں بعض والدین نے اپنی بیٹی کو واقع ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں جھونک دیا. مگر یہ آج کا موضوع نہیں تھا. آج کا موضوع اس حدیث کا 5واں جملہ تھا. نماز، بیٹی کی شادی، تیسری چیز جنازے کا دفن. جتنے جلد ہو سکے. اب کوئی رکاوٹیں آ جائیں، قانونی مسئلہ، طبی مسئلہ، وہ الگ بات ہے، لیکن ارلیسٹ جو پاسبل ہے مومن جنازے کو دفن کرتا. چوتھی چیز قرضے کی ادائیگی. وہ تو بہرحال ہماری مجلس تفصیل کے ساتھ ایک موضوع بنا. عذاب قبر کا واقعہ بھی آیا، پیغمبر کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار بھی، اور بہت واضح بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے، حتیٰ جو قرضہ واپس نہیں کرتے ان کو بھی معلوم. یہ مومن چاہے تاریخ بھی ابھی باقی ہو، بوجھ تو آ گیا نا، لیکن 5ویں چیز وصیت. جتنے جلد ہو سکے مومن اپنی وصیت تیار کرتا، اور تیار کرنے کے بعد اپڈیٹ بھی کرتا رہتا. وصیت تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ہر مہینے یا ہر 6 مہینے کے بعد اس کو دیکھنا پڑے گا. اکاؤنٹس چینج ہو گئے، بزنس چینج ہو گیا، حالت چینج ہو گئی، بہت ساری چیز. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات مجلسوں میں کوئی ایک بات سن کر ذرا جوش آتا، آدمی ایک کام تو کر لیتا اور اس کے بعد بھول جاتا. کربلا کا کفن ہونا چاہیے، اب مر جاتے ہیں وہ صاحب، پورا گھر چھان مارا جاتا ہے، کربلا کا کفن لائے تو تھے، رکھا کہاں؟ وہ کسی ایسے باکس میں یا ایسی جگہ پڑا ہوگا کہ یہ بچے پیدا بھی نہیں ہوئے. جبکہ کفن کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہاں رکھو کہ روزانہ جب کپڑے بدلو تو کفن پہ نگاہ پڑتی رہے کہ یہ ہے میرا اصلی لباس. لیکن ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں کہ بھائی انتظار ہو رہا ہے کفن دینے میں. کیوں؟ کہا کہ اس وقت سب اپنا رونا دھونا بھول، بیوہ سے لے کے بیٹیوں سے لے کے بیٹے 1953 میں ابا گئے تھے کربلا، کفن لے کر آئے تھے وہاں، اب وہ بالکل نہیں دے رہا. تو اسی لیے میں نے کہا وصیت لکھنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ نے ڈال دیا 20 سال کی آپ کی عمر ہے، 60 سال میں بھی وہی وصیت چل اب بھی. لیکن یہ تو ایک ضمنی چیز اتنی بڑی ہو کاموں میں. 5 کام بہت جلدی کرتا ہے شیطان، بہت ڈیلے کراتا ہے. ابھی ٹھہر جاؤ، جلدی کس بات، بہت وقت، آرام سے کریں گے. سنڈے کو چھٹی ہے اس دن بیٹھے، اچھا اس سنڈے کو میچ آ گیا T20 کا، اگلے سنڈے بیٹھے. جس طرح فجر کی نماز میں آپ کو ٹہلاتے ٹہلاتے سلا دے گا. لیکن یہ ساری اہمیت کے باوجود بغیر وصیت کے موت جاہلیت کی موت. تکیے کے نیچے ہر رات کو وصیت تیار.
مومن وصیت کی تیاری نماز کی طرح اول وقت میں کرتا، یہ ساری اہمیت کے باوجود وصیت واجب نہیں، سنت مستحب، بڑی تاکیدی مستحب، عبادت واجب نہیں۔ واجب کب ہوتی ہے؟ جب وہ لفظ آتا ہے، ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے 15 منٹ ضائع کر دیے۔ اب واجب کب ہے؟ جب آدمی سائنس آف ڈیتھ، موت کے آثار دے، سائن آف ظہور سے یہ لفظ مجھے لانا۔ مجتہدین کے رسالہ عملیہ میں آپ کو یہ جملہ ملے، یہ وصیت واجب نہیں، جب موت کے آثار نظر آئے تب واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے موت کے آثار؟ جب تک کہ ملک الموت روح کھینچ کے نکالے نہیں، پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ موت آئی، اس لیے کہ معصوم نے تو یہاں تک فرمایا، لیکن میں نے کیا لفظ کہا؟ جب ملک الموت روح نکال دے تب پتا چلے گا کہ ہاں یہ موت تھی، اور اس سے پہلے کا جو بخار تھا وہ موت کی نشانی تھی۔ کیونکہ روایتوں میں تو یہاں تک ہے، اور شاید آج کی مجلس میں چوتھے امام کے حوالے سے جو واقعہ پڑھنے کا ارادہ، اس میں اس چیز کی مزید وضاحت آئی، لیکن اس واقعے کو چھوڑتے ہوئے روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ ملک الموت چل پڑا روح نکالنے کے لیے، اور مرنے والے کے سرانے پہنچا، ابھی مرنے والے کو پتہ نہیں چلا، اور وہاں سے اس کو واپس بلا لیا، واپس آ گیا۔ جو خدا بندہ کس لیے کہا کہ اس کی زندگی بڑھا دی گئی، یا اس کے گھر والوں نے صدقہ دے دیا، یا اس کی صلہ رحمی راستے میں آ گئی، یا کسی مومن نے اس کے لیے دعا کر لی، وہ بہت ساری وجوہات ہیں نا، وہ بھی تو ایک موضوع ہے۔ وہ چیزیں جو موت کو وقت سے پہلے لے آتی، وہ چیزیں جو موت کے وقت کو ٹال دیتی، اور کئی روایتوں میں ایک نہیں کئی باتیں بتائی گئی، تو جب تک کہ ملک الموت روح نکال نہیں لے گا پتا کیسے چلے گا؟ سارے موت ہیں، موت آئے تو پتا چلے گا، اس سے پہلے والا بخار آثار موت تھا، موت آئے تو پتا چلے گا، اس سے پہلے والے ہارٹ اٹیک آثار موت تھا۔ پھر یہ مراجع نے کیا لکھی کہ جیسے ہی موت کے آثار نظر آئے وصیت واجب ہے۔ وہی جو سائن آف ظہور کا مسئلہ کہ وہ نشانیاں جس کے بعد یقینی موت نہیں، لیکن اندازہ ہے وصیت واجب ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کے بعد 25 سال اور آدمی جی جائے، جیسے وہ بزرگ جو آج بھی سولجر بازار کی گلیوں ایم ایل اپارٹمنٹ کے قریب ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ بات آ کہاں سے، یہ بات چلی کہاں سے تھی؟ ظہور کی نشانی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ نشانی ظہور کی ہے؟ جب امام آئیں گے تو پتا چلے گا، لیکن پھر یہ بتائی کیوں گئی؟ تاکہ ہر نشانی کو دیکھ کے آدمی کم از کم الرٹ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر 50 سال ہی ماننا، جو موت کی نشانیوں کا اصول کہ وصیت فوراً واجب ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ تیسرا کیا 308 اٹیک اس کو اس کے بعد دیا گیا، یہ اس کی ذمہ داری سائن آف ظہور۔ لیکن اسی سائن آف ظہور کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ جملہ کہ اس میں یہ جملہ بار بار آیا، تمام نشانیوں آخری زمانے میں روزی کی برکت اڑ جائے گی۔ آدمی جتنی محنت کرے گا ہمیشہ اسے ایسا لگے گا کہ میں کم ہی کما رہا ہوں۔ اب یہ موضوع میرا آج کا نہیں، صرف ایک جملہ جو کل کا جملہ تھا اسے ریپیٹ کرنے کے لیے، اور قرآن نے اس پورے مسئلے کی وجہ بتائی۔ وجہ کیا؟ بیماری تو آ گئی کہ روزی میں برکت نہیں، کیوں نہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گی۔ آپ سینکڑوں دعائیں پڑھ رہی، اور اس میں برکت کے سینکڑوں عمل کر دی، جب تک کہ اصل جو کاز روٹ ہے، میں اکثر ایک ہلکی پھلکی مثال دیتا ہوں، شوگر کا مریض ایکسرسائز بھی کر لوں، ساری ٹیبلٹ بھی استعمال کر لوں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ 23 ٹیبلٹ تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ پھر آپ انسولین پہ جائیے، انسولین پہ بھی چلے، لیکن جب تک گلاب جامن کھانا بند نہیں کروں گا، کوئی بھی ٹیبلٹ استعمال کرتا رہوں، کتنے ہی انسولین کے انجیکشن لگاتا رہوں، مسئلہ اپنی جگہ ہی رہے گا۔ تو ایک طرف علاج ہوتا ہے، ایک طرف سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری یہ خرابی آئی کہاں سے۔ روزی کی دعائیں، نماز شب، خود حج، روزی کے اعمال،
عبداللہ ابن مسعود نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری ہمدردی. کہا آپ کی جوان بیٹیاں رسول کے کتنے مشہور صاحب اور آپ مرنے کے بالکل قریب ہیں, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ مر جائیں گے تو یہ بیٹیاں پریشان ہو جائیں گی, کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. کہا مجھے ضرورت ہی نہیں, میرے رسول نے مجھے مغرب اور عشاء کے بیچ میں سورہ واقعہ پڑھنے کا عمل سکھایا ہے, میری بیٹیاں اس پہ عمل کر رہی ہیں, ضرورت نہیں پڑے گی انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے. لیکن یقین دیکھیے عبداللہ ابن مسعود کا, کیونکہ رسول سے ڈائریکٹ سنا. لیکن کتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے, مولانا سورہ واقعہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ گلاب جامن کھا کے شوگر کنٹرول کرنے کی دوا کھا رہے ہیں, اس لیے فائدہ نہیں. تو یہاں روزی کی گلاب جامن کیا قرآن کی آئے, کلا اللہ تمہاری روزی تنگ نہیں کرتا, وَلَا تُطْعِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تو میراث کھا جاتے, اور میراث آدمی کھائے گا کیوں, وہ وجہ بھی آگے آ گئی, مال کی بہت محبت. تو اس حوالے سے کل ایک گفتگو کی گئی تھی, اور الحمدللہ جیسے سوالات آئے اور اتنے سوال کہ ہم لوگ اس کا سلوشن بھی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. مولانا اگر ہم مکان زندگی ہی میں بیوی کو دے دیں تو پھر وہ جو ایک مسئلہ کل کا آیا, اگر ہم جائیداد میں بیوی کا 8واں حصہ ہے زندگی میں ہی اس کو زیادہ دے جائیں. اب یہ سوال تو اتنے کہ 3 گھنٹے کا سیشن چاہیے, لیکن ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ایک مجلس اور ہے بیچ میں. کل پرسوں سے حجت الاسلام مولانا سید محمد رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. بینکنگ, بزنس, وصیت, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ خاص یہ اسپیشلٹی مولانا محترم کی مانی جاتی ہے, اور باقی تو خیر علم اور خدمت کے اعتبار سے نہیں, لیکن یہ 3 خاص وہ مسئلے جن میں سے 2 سوال و جواب کے سیشن میں نے دیکھے اور ایک کل کی مجلس کے بعد. تو آپ خوش قسمت اور آپ کو ان سے استفادے کا پورا موقع ملے. میں نے تو آپ سے ایک معذرت کی تھی کہ 11 سے 20 محرم کے بعد جہاں میں جاتا ہوں میں 21 سے 30 محرم میں معذرت کر لیتا ہوں, لیکن مولانا محترم کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے سوالات اور اس کا جواب ان سے لیجیے. میں واپس اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں. نہ صرف یہ کہ قرآن کریم نے ہماری روزی کا مسئلہ حرام کھانے سے جوڑ دیا, بلکہ اگر ہم ساری روایتیں دیکھیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہمیں نظر آ رہا کہ دنیا کی پریشانیاں مال حرام کی وجہ سے, قبر کا عذاب مال حرام کی وجہ سے, قیامت کا عذاب مال حرام کی وجہ سے, پورے صراط کا عذاب مال حرام کی وجہ سے, جہنم مال حرام کی وجہ سے. یہ 5 مرتبے ہیں اللہ کے پاس کسی بھی گناہگار کے گناہ کو معاف کرانے, اور یہ 5 جگہ پر جو رکاوٹ سب سے بڑی آتی ہے. میں نے 2 یا 3 دن نماز کی بات کری, لیکن جب یہ حدیث ہمارے پاس آ جائے, من اکل لقمۃ من حرام لن يقبل اللہ صلاۃ ولا صیام ولا دعاء 40 یوم. ایک لقمہ ساری جائیداد ہڑپ کرنے کی بات نہیں ہے. حرام کا کوئی کھا لے تو 40 دن تو نماز ہی اس کی قبول نہیں, 40 دن تو اس کے روزے ہی قبول نہیں, 40 دن تو اس کی دعا ہی قبول نہیں. یہ اتنا بڑا گناہ. اور میں بہت جلدی اپنے 5 جملوں کی وضاحت کروں. اللہ کے رسول بازار مدینہ سے گزر رہے اور اپنی عادت کے مطابق جہاں پیغمبر اس عمر کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے بڑوں سے زیادہ ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. آقا حسین کا بھی جملہ ہے کہ امید ان سے ہے, بڑے تو بڑے ہو گئے, عادتیں پختہ ہو گئے, اپنے آپ کو چینج کرنے کو تیار نہیں.
اور چینج کرنا مشکل بھی بہت ہے. بقیہ بھی کچی لکڑی. چنانچہ النقش فی الصغر کالنقش علی الحجر، مولا کا فرمان. بچپنے میں جو ذہن میں بٹھا دو وہ پتھر کی لکیر ہے کہ پتھر ٹوٹ سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتی. چنانچہ پیغمبر بچوں پہ خصوصی توجہ دیتے، ان کا انکریجمنٹ، ان کی حوصلہ افزائی. تربیت اولاد میری 2 مجالس کے آخر میں اشارتاً ایک عنوان آیا، اللہ کے رسول پوری امت کے بچے. بہت مشہور واقعہ، اس لیے خالی سرسری طور پہ اسے ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. بازار مدینہ میں ایک جگہ کچھ بچے کھیلتے نظر آئے. اپنی عادت کے مطابق رسول ان کی جانب چلے. وہ بھی دوڑ کے آئے. انہیں بھی پتا یہاں سے محبت ملے گی، یہاں سے شفقت ملے گی. جس رسول سے ملاقات کے لیے ہمارے بڑے تڑپتے ہیں وہ خود سے ہمارے پاس آ رہا. پیغمبر ہر بچے سے شفقت، محبت، کسی کے سر پہ ہاتھ، 2 باتیں. ایک بچہ کھڑا کونے، چلے کوئی بات نہیں. جب یہ فارغ ہوئے پیغمبر خود اس کی جانب بڑھے. وہ پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا، کھلم کھلا گالم گلوچ کرتا ہوا بھاگا. اصحاب رسول غیظ و غضب میں آ گئے، یہ مکہ نہیں ہے کہ ابو جہل جو چاہے کرے ہم مجبور تھے، ولید و عتبہ و شیبہ جو کرے مجبور ہے. یہ ہمارا شہر مدینہ، ہمارے سامنے پیغمبر کی شان میں گستاخی. اس بچے کو سزا دینے آگے بڑھے، پیغمبر نے روک لیا. کہاں جا رہے؟ یا رسول اللہ ہم کیسے برداشت کریں کہ ہمارے سامنے آپ کی شان میں گستاخی. کہا اس لیے اس کو سزا دینا چاہتے ہو تو پھر اس کو سزا کیوں دے رہے؟ اس کے باپ کو سزا. گھبرائے لوگ، یا رسول اللہ ہم اس کے باپ کو جانتے ہیں، وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا. پیغمبر نے کہا لیکن اپنے بچے کو گستاخ، بے ادب، شان رسالت کی توہین کرنے والا اسی نے بنایا. ڈر گئے اسے. اس نے واقعہ سنا، تلوار نکال کے لے آئے، بیٹے کی گردن کاٹ دو، نہیں چاہیے ایسی اولاد. پیغمبر نے کہا تو نے خود ہی تو اس کو ایسا بنایا. یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو ہر صبح و شام بڑے احترام سے آپ کا ذکر ہوتا. کا ذکر چھوڑو، اسے کھلاتے کیا ہو؟ حلال کھلا رہے ہو کہ حرام کھلا رہے ہو؟ ایک ایکسکیوز اور بہانہ ہر پیسے والے کے پاس 1400 سال سے بنا، اور ظہور ایمان تک یہی رہے گا. سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے بازار مدینہ میں ہمارا مقابلہ اور کمپٹیشن یہودیوں سے ہے. اگر ہم اتنا شریعت و حلال و حرام کا خیال کرنے لگے تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہمارے گھر میں فاقے ہو جائیں گے. صاحبان ایمان نے یہی کہہ کے بینک کھولے کہ جی وہ ان سے کمپٹیشن ہے، اگر ہم انٹرسٹ والے بینک نہیں کھولیں گے تو ہم بزنس نہیں کر سکتے. لیکن شریعت کا ایک مسئلہ ہے جس پر بحث کرنے کا وقت نہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ میرے بعد ایک دن کی زحمت اٹھائیے، کل اور میرے حساب سے کل 20ویں کی مجلس ہونی چاہیے، اس کے بعد پرسوں سے ساری تفصیلات پوچھ لیجیے گا. لیکن ایک جملہ، ایک مسئلہ ہے شریعت، نان مسلم سے آپ انٹرسٹ لے سکتے ہیں، نیگوسیشن کر کے لے سکتے ہیں. مختلف نان مسلم بینکس کے یا پرسنل لوگوں کے ریٹ چیک کر کے لے سکتے ہیں. یہاں زیادہ مل رہا ہے تو وہاں جا رہے ہیں. مسلمان سے یہ عمل حرام اور گناہ کبیرہ. یہی جواب مجھے دیا گیا کراچی میں کہ مولانا یہ تو آپ مسلمان قوم کو اور پستی میں ڈال رہے ہیں. اگر اب ہم اپنا سارا پیسہ نان مسلم بینک میں رکھنے لگے کہ وہاں سے انٹرسٹ جائز ہے اور مومن کے بینک میں انٹرسٹ جائز نہیں ہے تو مومن تو بیچارے سب پیچھے رہ جائیں، ساری دنیا کی اکنامی ان کے کنٹرول میں آ جائے گی. اب میں نے کہا اس پر بحث کرنے کا موقع نہیں، میں تو خالی ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں. وہ حلال ہے اسلام میں، یہ حرام ہے. لوگوں نے کہا نہیں بھائی مومن کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اب کسی غیر مسلم کو فائدہ کیوں پہنچا؟ گرچہ جب یہ بات کہی گئی تو اس وقت میں بھی بہرحال ابتدائی طالب علمی میں تھا، اور میں نے یہی جملہ
اسی انداز سے لکھ کے اس وقت کے مرجع کو بھیجوا دیا، مرحوم آیت اللہ خود جواب یہ ہے مومن کو شریعت کے مطابق بننا ہے، شریعت مومن کے حساب سے تبدیل نہیں کی جائے گی۔ اور پھر وضاحت بھی آ گئی، لیکن ہر دور میں حرام کمانے والوں کے پاس ایک ہی بہانہ، یا رسول اللہ کمپٹیشن بازار مدینہ میں یہودیوں سے ہے، ہم حلال حرام کا خیال کرنے لگے بزنس میں تو گھر میں فاقے ہوں گے، روٹی چٹنی بھی نہیں ملے گی۔ پیغمبر نے فرمایا بس یاد رکھو جس نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا اس نے اپنی اولاد کو دشمن رسول اور دشمن امام بنایا۔ وہ الگ بحث ہے کہ روٹی چٹنی ملے کہ نہ ملے، کہ فاقے ملے کہ نہ ملے، فیصلہ تمہیں کرنا۔ اچھا مکان اور اچھی گاڑی کی قیمت پہ دشمنی ہے اہل بیت، اپنی اولاد کو منتقل کرنا ہے، یا محبت اہل بیت کے لیے فاقے بھی برداشت ہے، یہ رزق حرام دنیا میں۔ اس کے بعد آگے بڑھیے قبر، جنت میں بیٹھا ہوا وہ قصائی جنت کی نعمتیں استعمال کر کے بھی صرف اس لیے عذاب خدا میں مبتلا ہے کہ قرضہ ادا نہیں کیا تھا لاپرواہی کی وجہ سے۔ پھر آئیے پل صراط، جو کل میں نے اشارہ کیا اور حج بھی اشارہ ہی کروں گا، مرصاد یہودی اور عیسائی کو حق ہے مومن کو روک لو، اگر اس کی گردن پہ تمہارا حق باقی، اور پھر قیامت کا میدان۔ گرچہ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ایسی روایتیں پڑھوں جو پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن خاص کسی مومن کی ایک خصوصی درخواست بھی آئی ہے اور میرا موضوع بھی وہی چل رہا۔ مجموع البیان ہماری تفسیر کی سب سے مشہور کتاب، علامہ طبرسی، سورہ نبا 30ویں پارے کا پہلا سورہ، اس کی ایک آیت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اگر کہ علامہ طبرسی کا نام آیا تو ایک بہت اہم واقعہ بھی میری زبان پر آ گیا، لیکن وقت نہیں۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ پازیٹو سوچا کرو، اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے ہمیشہ یہ سمجھو کہ اس میں کوئی فائدہ ہی ہے تمہارے لیے۔ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے خوش نہیں ہوتا۔ علامہ طبرسی بیمار پڑے، سکتہ ہو گئے، پرانے زمانے کی میڈیکل سائنس بہت پیچھے تھی، طبیبوں نے کہا یہ مر گئے، دفن کر دیا گیا، وہ زندہ تھا۔ قبر میں پہنچے اور گرمی ورمی ہوئی، ایک دم سے ان کو ہوش آ گیا۔ ذرا سوچئے جو قبر کا مردہ زندہ ہے، جو قبر میں جو زندہ ہے کیا گزری، منو مٹی، گرمی، تنہائی اور موت، یقینی موت، لیکن خطرناک موت، اچانک موت نہیں، سسک سسک کے مرنا۔ کفن پہنے ہوئے غسل میت کے بعد قبر میں اتار دیے گئے، اور قبر کے اندر رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ اے خدا موت کے لیے تیار ہوں، مگر ایسی موت میں تجھ سے منت مانتا ہوں، یعنی نظر کرتا ہوں، للہ علیہ، اے خدا میری نظر ہے کہ اگر میں اس مصیبت سے نجات پا گیا تو زندگی کے سارے کام چھوڑ کے صرف تیری کتاب قرآن کی خدمت کروں۔ پرانے زمانے میں ایک پروفیشن بہت چلتا تھا، اب آج کل تو اتنا اس کی مارکیٹ نہیں رہی، ختم ہو گئے۔ پہلے زمانے میں کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا، جب تک یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا، ہاتھ سے کپڑا بنا جاتا تھا بڑا مہنگا، تو کفن بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ جیسے ہی کسی کو اطلاع ملتی تھی کہ آج فلاں آدمی مرا ہے، گھر والے تو نماز وحشت پڑھ رہے ہیں، رات کو کفن چور اس کی قبر میں پہنچ جاتے تھے، اور ان کی ٹیکنیک ہوتی تھی پوری قبر نہیں کھولنا، چھوٹا سوراخ کر کے پھر اچھا میں کوئی کفن چوری کو تھوڑی آپ کو سکھاؤں گا، خلاصہ یہ ہے کہ کفن نکالا، ایک ٹیکنیک ہوتی تھی۔ ان کی خبر میں بھی کفن چور کے لیے عالم کیا اور جاہل کیا اور مجتہد کیا اور گناہگار کیا،
ان کی خبر پتہ چلا کہ اتنے بڑے عالم مرے، رات کے 2 بجے وہ پہنچ گئے، اور ایک بار اس نے ان کے سرہانے کے قریب قبر میں ایک سوراخ کیا، ہاتھ ڈالا کفن کھینچنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا اندھیرے میں ذرا سی روشنی باہر سے آئی، اور ایک ہاتھ آیا، چھٹ سے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کفن چور گھبرا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہاتھ پکڑ کے چمٹے میں پوری طاقت لگا رہے ہیں، پتا ہے کہ یہ ایک اللہ نے سہارا دیا۔ لہذا کفن چور قبروں کو کھودنے والا اور قبرستان میں رات کو آنے والا اتنا ڈرپوک بھی نہیں کہ جتنا ہم لوگ ہوں گے۔ گھبرا تو گیا، یہ قبر میں سے کس نے ہاتھ پکڑا؟ لیکن جب انہوں نے وضاحت کی تو اس نے قبر کھود کے اسے انہیں نکالا، جو اس کو انعام دینا تھا انعام دیا، گھر آ کے لگ گئے، سارے کام چھوڑے، اور اس کے نتیجے میں قرآن کی ایک ایسی بہترین تفسیر ہمارے سامنے آئی۔ آج 1100 سال 900 سال ہو گئے اس تفسیر، اب تک مجموع البیان کا مقابلہ کوئی تفسیر نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ شیعہ مذہب کی سب سے مشہور اور سب سے بہترین تفسیر لی ہے تو کوئی لسٹ آپ بنائے، 10 کی 5 کی 3 کی، اس کا نام ضرور آئے۔ وہ یہ روایت سورہ نبا کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں جو اب میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کا پیغام کیا تھا؟ اللہ ان سے قرآن کی ایک ایسی تفسیر لکھوانا تھی، اس مصیبت اور پریشانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت تک کے لیے اپنا صدقہ جاریہ کا انتظام کر لے۔ جب کبھی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی اور مصیبت آئے، ہمیشہ اللہ پہ اس نظر رکھیں، بھروسہ رکھیں، یقیناً آگے چل کر اس میں کوئی فائدہ ہی اللہ آپ کے لیے نکالے گا۔ لیکن پہلے ہی آیت کی تفسیر، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، قیامت کا دن ایک ایسا دن جب سور پھونکا جائے گا، فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تو تم لوگ سب ایک ساتھ نہیں آؤ گے۔ اب ایک تو یہ منظر بعض فلموں میں بھی دیکھا کہ سب ایک ساتھ نکلے، نہیں، جب سور پھونکا جائے گا گروہ گروہ کر کے آؤ، ایک گروہ ایک گروہ ایک گروہ ایک گروہ۔ ابو ایوب انصاری کا مکان، اللہ کے رسول وہاں تشریف فرما، شیخ طبرسی مجموع البیان میں اس آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں جب رسول مدینے آئے تو 6 مہینے ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ معاذ ابن جبل پیغمبر کے ایک بہت مشہور صاحب، جن کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا شیخ مرتضیٰ انصاری جو پہلی مجلس میں واقع آیا، انہوں نے کتاب الرسائل میں نقل کیا کہ جب مجتہد پوری کوشش کے بعد فتویٰ دیتا، صحیح فتویٰ دے تو ڈبل اجر ملے گا، غلط فتویٰ دے لیکن پوری دیانتداری سے اس نے کوشش کی تب بھی ایک اجر اس کو ملے گا۔ اور یہ لفظ بعض دشمنان اہل بیت کے ہاتھ میں لگا، اور اس کے بہانے سے انہوں نے کتنے دشمنان اہل بیت کے لیے صفائی کا بیان تیار کر لیا، لیکن میں پھسلا، مجھے خود احساس ہوا۔ معاذ ابن جبل، یا رسول اللہ، یہ جو قرآن نے کہا کہ قیامت میں سب لوگ ایک ساتھ نہیں آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں، تو کیا گروہ ہوں؟ بعض روایتیں ایسی ہوتی کہ دل چاہتا ہے کہ کاش راوی میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ وہ پوری روایت سن لیتا تو ہمیں خزانہ مل جاتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے، بدقسمتی تو میں غلط کہتا، وہ روایت راوی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، درمیان میں ہی چیخ کے کہتے ہیں بس یا رسول اللہ یا امیر المومنین، اس سے آگے نہ کہیے گا، برداشت نہیں ہو رہا۔ خطبہ شخصیہ مولا سے مکمل نہیں ہوا۔ خیر، وہاں تو ایک اور مسئلہ تھا، کسی نے بیچ میں کھڑے ہو کے ایک سوال کر کے موضوع چینج کر دیا۔ خطبہ حما، نہج البلاغہ، متقی کی صفات کا خطبہ، متقی کسے کہتے ہیں؟ برداشت نہ کر سکے امام چیخ مار کے گرے مر گئے۔ چھٹے امام سے 8 گناہگاروں کا عذاب، امام تو اور بتا رہے تھے، 8 کے بعد ہی مجمع بے چین ہو کے بس مولا رک جائے۔ معاذ ابن جبل، پیغمبر نے ابھی 10 گروہوں کا بیان کیا، اللہ تعالیٰ پوچھے یا رسول اللہ بس اس سے زیادہ کی مجھ میں برداشت نہیں۔ تو ان مومنین میں کیسے برداشت ہے؟ اس لیے سن رہے ہیں ایک جاہل مطلق سے، اور وہ سن رہے تھے
کائنات کے سب سے بڑے سچے سے. یا رسول اللہ، گروہ در گروہ پیغمبر نے کہا سنو، قیامت میں جب اپنی قبروں سے نکل کے آ رہے ہیں تو کچھ لوگ، پہلا گروہ بندروں کا ہے. اس دفعہ عشرے میں بندر کچھ زیادہ ہی آ گئے ہمارے، لیکن خیر اب وہ یعنی تقریر میں معاذ اللہ مجمع کو نہ سمجھے، تقریر میں ذکر بندر کا زیادہ آ گئے. لیکن پہلا گروہ بندروں کا، دوسرا گروہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے جو قبر سے نکلے، کہا یہ خنزیر اور سور کی شکل میں ہوں. بعد ایسے ہوں گے جن کو الٹا چلنا پڑے گا سر کے بل. ایک اور حدیث میں راوی نے پوچھا بھی، جسے ملا محسن فیض کاشانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ کیسے ممکن. امام نے اس کا جواب دیا، لیکن حدیثوں پہ حدیثیں بتاتا جاؤں اور اصل موضوع رہ جائے. کہا چوتھا گروہ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے قیامت میں آئیں گے، اور قیامت کا میدان خالی نہیں. اندھا آدمی ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے، ٹھوکرے، لڑکھڑانا، گرنا، سنبھلنا، گرنا، کچلنا، کچلا جانا، وہ ساری چیزیں. اور کچھ لوگ گونگے اور بہرے قیامت کے دن بھیجے جائیں، یعنی فتاتون افواج. گونگا اور بہرا کیا؟ وہ اللہ کے سامنے کوئی صفائی ہی پیش نہیں کر سکے. ایک موقع تو ملے گا نا آپ کو اپنے گناہ کی صفائی کا. کہا کچھ ایسے لوگ جو قیامت کے دن عجیب حالت میں لائے جائیں گے، انہیں آگ کے درختوں پہ باندھ کے لٹکا کے لایا جا رہا. وہ نہیں لائے جا رہے، آگ کا درخت لایا جا رہا. پیغمبر نے کہا معاذ تم نے پوچھا فتاتون افواجا، لوگ گروہ در گروہ آئیں گے. کس طرح؟ تو سنو، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے. قیامت کانا مقدارہ 50,000 سنہ. قرآن نے تو اتنا کہا قیامت کا دن 50,000 سال کا. امام نے کہا لیکن کیوں ہے 50,000 سال؟ قرآن نے تو 50,000 کہا، امام نے پوچھا آخر یہ 50,000 کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اتنا بڑا قیامت کا میدان، اس کے چلنے میں 50,000 سال لگتے ہیں. قبر سے نکل کے جنت جانے، پل صراط تک جانے، اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر. کہا یہ اور میدان قیامت پہ رش مجمع. اللہ کے رسول معاذ ابن جبل کے اس سوال کے جواب جو ابو ایوب انصاری کے گھر قرآن کی آیت کی تفسیر میں پوچھا جا رہا، اور کہا کچھ ایسے لوگ ہوں جن کی زبانیں کھینچ کے ان کے سینے پہ لٹکائی جائیں گی اور خلاصتیں ان کی زبان سے ٹپک رہی ہوں گی، اور انہیں کہا جائے گا یہ اپنی خلاصت خود کھاؤ. اور کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے بدن سے مردار سڑے میں کتے اور سور کی طرح کی بدبو آ رہی ہو. لوگوں سے برداشت نہیں ہے، ان سے بھی برداشت نہیں ہے، لیکن سونگنے پہ مجبور کیا جا رہا. 5 منٹ ایسی جگہ آدمی کو بٹھا دیا جائے، گھبرا کے کھڑا ہو جاتا ہے. 50,000 سال. اور کچھ ایسے جنہیں یہ جب تارکول جس سے سڑک بنائی جاتی ہے، پگھلا ہوا تارکول کا کرتا بنا کے پہنایا گیا، اور قیامت کا سورج سوا نیزے پر جو اس کو جلا رہا، جو اسے پگھلا رہا، اور جو ان کی اذیت. گھبرا گئے ماں، یا رسول اللہ بس بس بس. روتے ہوئے کہا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ آخر یہ کیوں ایسا ہوگا. کہا جو لوگ بندر کی شکل میں لائے جائے، یہ وہ لوگ جو حرام کاری کرتے. اچھا اس حدیث میں ایک دو ایسے بھی گناہ گار کہ حالات کی وجہ سے میں ممبر میں یہاں پہ کم از کم اس کا ذکر نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا. آپ بعد میں کاؤنٹنگ کریں، ایک آدھ آپ کو کمی نظر آئے گی، اس کی ایک وجہ. کہا جو لوگ خنزیر کی شکل میں لائے جائیں گے، یہ وہ ہے جو دنیا میں حرام کھایا کرتے تھے. یہ سور کی اور خنزیر کی خاص پہچان ہے حرام کھانا. میرا اصل جملہ یاد رکھیے، رزق حرام دنیا کے پرابلم، قبر کا عذاب، قیامت کا عذاب، پل صراط کا عذاب جہنم. تب قیامت کے بعد قیامت تک بات پہنچی. حرام کھانے والے جن کے پیٹ میں حرام لقمے جاتے ہیں، وہ قیامت کے دن سور کی شکل میں لائے جائیں. اور وہ لوگ جنہیں سر پہ چلنے پہ مجبور کیا جائے گا،
یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اندھے لائے جائیں گے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، وہ لوگ جو گونگے اور بہرے لائے جائیں گے، یہ وہ لوگ جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں یا ان کی عزت سے کھیلتے ہیں. یعنی یہاں عزت سے مطلب پہلا والا گناہ بندر والا نہیں، حرام کا عزت و آبرو. مومن جو اس کی ایک پریسٹیج ہوتی ہے، ریپوٹیشن ہوتی ہے. کہا وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لایا جائے گا، چلو 50,000 سال. کہا یہ وہ ہیں جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ نے 3 چیزوں میں کسی کو معافی نہیں دی. وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، 3 کا احترام کرنا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. والدین، پڑوسی، مہمان. بہت مشہور حدیث. کہا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو لایا گیا، قیامت کے میدان میں چلایا گیا. چلے کیسے؟ چلایا گیا 50,000 سال کا فاصلہ. اور وہ لوگ جن کی زبانیں کھینچ دیتے ہیں، ان کے سینے پہ لٹکائی گئی اور غلاظتیں اور نجاستیں ان کی زبان سے ٹپک رہی ہے جو ان کو کھانا پڑ رہی ہے. یہ وہ بے عمل علماء جو عوام کے سامنے نصیحت کی ساری باتیں کرتے ہیں، خود کوئی عمل نہیں کرتے. ان سے کہا جائے گا کہ اپنی ہی نجاست، غلاظت، مثلاً قید، مثلاً کوئی اور غلاظت خود کھاؤ. دوسروں کو نصیحت کر رہے، بہت تیز زبان چلتی ہے تمہاری، اور خود عمل نہیں کرتے. جن کے جسم سے انتہائی مردار سڑے ہوئے کتے اور سور کی بدبو بلند ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ جو کسی بڑے کے پاس جا کر چھوٹوں کی چغلی لگاتے ہیں. اب یہ حکومتی معیار پہ بھی ہوتا، یہ آفیسز کے معیار پر بھی ہوتا، یہ بزنس میں بھی ہوتا. کسی کی ملازمت سے اس کو نکالنا، کسی کو اس کے باس کی نگاہ میں ڈیگریڈ کرنا، وہ چھوٹا گناہ نہیں. ایسی اذیت ناک بدبو 50,000 سال اسے خود برداشت کرنا، قیامت کے گناہگار اس کے قریب آنے کو تیار ہے. اور کہا کہ وہ لوگ جنہیں آگ کے درخت پہ لٹکا کے لایا جائے گا، یہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں جو اپنے اعمال پہ غرور کیا کرتے ہیں. دولت کا غرور آخری چیز ہے، یہ اعمال کا غرور. ہم نمازی تم کیا ہو، ہم ظاہر تم کیا ہو، ہم نے اتنے حج کیے تمہیں کیا توفیق ہوئی. اب دیکھیے ہر چیز ایک تقریر ہے، لیکن ٹائم اور ٹائم. اور وہ لوگ جنہیں پگھلے ہوئے تارکول کا کرتا اور شلوار پہنا کر قیامت کے اس سورج میں جو سر کے اوپر ہے جلایا جا رہا، وہ تارکول کی بھٹی میں جل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شرابیں پیتے تھے، گانے سنتے تھے اور اپنی دولت پہ فخر و تکبر کرتے تھے. دولت آ جائے نا تو سگا بھائی سگے بھائی کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا. یہ مجھ سے مانگنے آیا ہوگا. کہا کہ اس انداز سے قیامت میں ان کے جسموں اور کھانوں کو جلایا جائے. مگر میرا موضوع صرف دوسری بات، خنزیر کی شکل. نجس جانور تو جنت میں جاتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کو پتا. کتے کی تو پھر بھی گنجائش نکالی گئی اصحاب کہف کے کتے کے نام پر. خنزیر کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا. اور یہی وہ میرا جملہ کہ دنیا کے پرابلم فقدر علیہ رزقہ کلا بل لا تکرمون الیتیم. تمہاری روزی کیوں تنگ ہوئی؟ یہ 4 وجوہات. قبر کا عذاب، جنت میں بیٹھ کے بھی سانپ اور زہریلا سانپ کاٹ رہا. قیامت کا عذاب، ایسے نجس جانور کی شکل میں لایا جائے گا کہ رحمت کے فرشتے وہ قریب بھی آنے کو تیار نہیں ہوں گے. جو تھوڑی بہت رحمت قیامت میں مل سکتی ہے ان کو تو ہم نے خود ہی بگا دیا. بولے صراط کل آگئی بات، اور جہنم 2 حوالے سے. ایک تو یہ کہ خنزیر خود ایک اشارہ ہے
اور دوسرا کربلا میں آقا حسین کا جملہ جس کے پیٹ میں حرام آ جائے وہ ہمارے خلاف تلوار لے کے میدان میں آتا تو دشمن امام اور اللہ کی جنت میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ یہاں پہ ایک اور بہت عجیب روایت آ رہی ہے، بہت عجیب روایت ہے، یعنی اس پہ میں نے خمسہ پڑھا اور یہاں میرے پاس 5 دقیقے ہیں، صرف 5 منٹ۔ پوچھا گیا کہ مولا حرام کہتے کسے؟ حرام مال کہتے کسے؟ امام نے کہا حرام مال 5 چیزوں کا نام، یہ فقہی اعتبار سے نہیں ہے، یہ اثرات کے اعتبار سے۔ بھائی فقہی اعتبار سے آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک گلاس میں پانی تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس میں زہر، ہم نے پانی پی لیا، کیا ہمیں خودکشی کا گناہ ملے گا؟ کہتے نہیں۔ لیکن طبیب سے پوچھیں کہ میرا کلیجہ ٹکڑے کیوں ہو رہا ہے، میں بے ہوش کیوں ہو رہا ہوں، میں مر کیوں رہا ہوں؟ مجتہد نے تو کہہ دیا گناہ نہیں، وہ کہے گا یہ اثرات ہیں، وہ فتویٰ ہے، یہ اثرات ہیں، دونوں میں فرق ہے فقہی اعتبار سے۔ بے نمازی کافر تو نہیں ہے جب تک کہ نماز کا مذاق نہ اڑا، لیکن کتنی حدیثوں میں بے نمازی کے لیے لفظ کافر آیا ہے، تو یہ حدیث۔ امام نے فرمایا حرام کہتے کسے ہیں؟ نمبر 1 آدمی کام ہی حرام کا کرے، شراب بیچ رہا، گانے کے کیسٹ بیچ رہا، داڑھی شیو کرنے کا سامان بیچ رہا اور جتنے اور حرام۔ نمبر 2 کام تو حلال کر، گندم بیچ رہا، مارکیٹنگ کر رہا، موبائل کمپنی میں ہے، لیکن اتنا مصروف ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے واجب چھوٹ رہے ہیں۔ بھئی نماز قضا ہو گئی، بعد میں قضا پڑھ لیں گے، ایسی جگہ پھنسے ہوئے تھے پیچھے۔ کام حلال ہے، اس کی وجہ سے ایک واجب چھوٹا۔ نمبر 3 کام حلال ہے، واجب بھی سارے کر رہے ہیں، مگر اس کی خاطر ایک حرام کرنا پڑ رہا۔ بھئی آپ کی داڑھی کیوں شیو؟ کہا مولانا ہمارا جاب ایسا ہے کہ ہم داڑھی رکھ ہی نہیں سکتے، تو جاب چھوڑ دیتے، داڑھی کیوں آپ نے کٹوائی؟ اب جائیے آپ یورپ اور امریکہ، ریسٹورانٹ میں داڑھی والا آدمی نہیں چلے گا کہیں کوئی بال کھانے میں نہ گر جائے، مولانا اس لیے ہم نے داڑھی شیو کر۔ اور سب سے بہترین مثال تو خواتین ہوتی، حجاب اتارنا پڑتا ہے، بھئی کیا کریں، جاب نہیں مل رہا، کہ یہ بھی پیسہ ہے جو کما رہے، کام کیا کر رہی ہے؟ ٹیچر، بہترین جاب جو انبیاء کا پروفیشن، کام حلال ہے، اس کی وجہ سے حرام ہو رہا۔ دیکھیے ہر چیز تشریف طلب تو ہے، لیکن کیا دربار معصومین مسقط میں بھی جہاں آپ کو حجت الاسلام مولانا ہاشم جعفری صاحب جیسا عالم بھی میسر ہے اور اتنے علماء آتے رہتے ہیں تو خالی اشارے بھی کافی۔ امام نے فرمایا کام حرام ہے، شراب یہ ہر ایک کو پتا، گانے کے کیسٹ یہ ہر ایک کو پتا، سود ہر ایک کو پتا، لیکن واجب چھوٹ رہا ہے تو وہ حلال کام کا پیسہ بھی حرام ہو گیا۔ اور اگر کوئی حرام کرنا پڑ رہا ہے، داڑھی شیو، حجاب بے حجابی، نامحرم سے ہاتھ ملانا، مارکیٹنگ والے کہتے ہیں کہ مولانا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ہم نہ ملائے ہاتھ تو وہ جھٹ سے ہاتھ بڑھا دیتی ہے۔ حرام روزی امام نے فرمایا، اور چوتھی چیز وہ بھی حرام ہے کہ محنت سے حلال کمائے، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ نہیں کیا، اس مال کے حق ادا نہ کیے، خمس نہیں دیا سال کے آخر، یا خلط سلط دیا، زکوٰۃ نہیں دی، فطرہ نہیں دیا، جو بھی مال کے اوپر اللہ کی طرف سے حقوق آتے وہ سارا مال حرام ہو۔ بھائی 100 ریال ہے، 20 ریال خمس ہے، نہیں دیا کہ 20 حرام ہونے چاہیے، 80 تو حلال رہے۔ یہاں تو فقہی اعتبار سے بھی پورے 100 حرام ہو گئے۔ حج پہ نہیں جا سکتے، زیارت پہ نہیں جا سکتے، وضو کا پانی نہیں خرید سکتے، روٹی نہیں خرید سکتے ایسے پیسے سے۔ لیکن آخری چیز سب سے اہم، اللہ آیا میں اس کے لیے تھا آپ کو اس طرف، مگر اب وقت بہت گزر گیا، کہا 5ویں چیز، اور یہی سب سے عجیب ہے، کہا کہ وہ بھی مال حرام مانا جائے گا جو محنت سے جائز کام کر کے کمایا، نماز روزہ سارے واجبات بھی کی، اس کی وجہ سے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، مال کے سارے حقوق ادا کر دیے،
لیکن اسے خرچ اگر حرام میں کیا ہے، حرام بود بجائے حرام رب، یہ جو فارسی کا محاورہ ہے اردو میں بھی ہے، یہ اسی روایت کے آخری جملے سے کہ مال حرام تھا اس لیے حرام میں خرچ ہو گیا، سارے آپ نے حقوق مال کے ادا کیے، گانے کا کیسے جا کے خرید لیا، خمس نکلے ہوئے پیسے، مولانا 100 ریال میں 20 خمس بھی دے دیا، اور سیب صاحب مرجے کے ہاتھ میں دے کے آ گئے، سہم امام سہم سادات بھی، تاکہ شک ہی نہ رہے، وہ 80 تو حلال ہے نا، لیکن اگر اس سے شراب خرید لی گئی، اگر اس سے خینا میں استعمال کیا گیا، اگر اس سے لاٹری یا جوئے کو استعمال کیا گیا، کہا یہ بھی حرام ہے، اور یہ 5 حرام ان 5 جملوں کے ساتھ، دنیا کے پرابلم، قبر کا عذاب، قیامت میں سور، پل صراط، جہنم۔ لیکن اب اس کا کوئی علاج ہے؟ جی اس کا علاج بھی ایک تو وہی کہ جو جمعے کے سیشن میں تھا، جو کل آیا الفقہ ثم المسئلہ، اگر حلال و حرام کے مسئلے معلوم ہو جائیں تو کتنے حرام سے آدمی ویسے بچ جائے گا، لیکن وہ تو پیور علمی ایک مسئلہ ہوگا، اس کا علاج بھی، اگرچہ یہ واقعات جو میں پڑھ رہا ہوں بہت 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 مشہور ہے، لیکن میں اس کو علاج کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ بلخ کا ایک مومن ہر سال حج اور زیارت کے لیے آتا، واقعہ ہے کہ جب ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام خود مدینے میں موجود ہے، یعنی امام کی زندگی کا واقعہ اور چوتھے امام کی زندگی، اور بہت مشہور واقعہ، ہر سال آتا ہے، امام کی زیارت بھی کرتا، لیکن امام کی زیارت کے لیے آ رہا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا، ہمیشہ تحفے لے کے جاتا، وہ اسلام کی طریقہ بھی، اور پھر حج کر کے واپس اپنے وطن۔ ہمیشہ بیوی ایک سوال کرتی، جو ہم اور آپ بھی اپنے آپ سے کبھی سوال کرتے ہیں، کبھی علماء سے، کہ تم امام کو ہر سال گفٹ دیتے ہو، امام نے تمہیں پلٹ کے کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ ایسے ہی کیسے آ گئے؟ ہم بھی یہی کہتے، مولانا پچھلے سال ہم نے خمس نکالا تو اس سال تو ہمیں کوئی برکت نہیں ملی، اتنا ہی کا اتنا رہا، اور اگر واقعا کچھ کم ہو گیا تو غضب آ گیا۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ مال میں اتنی برکت آتی ہے خمس دینے سے، وہ مومنہ سوال کر رہی خالی ہاتھ۔ اب شتیتا بیوی کا واقعہ ذہن میں لائی، دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں، لیکن یہ توقع نہ کریں کہ آپ کی ذات کے ہاتھ ملے گی۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا امام ہے، وہ مجھے نجات دلانے والا، اس سے دنیاوی چیز لے کے کیا کروں؟ مومنہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی، یہ ذرا کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہمیشہ لیے جاؤ اور واپسی میں کچھ نہ دو۔ کہا خبردار، آئندہ یہ بات نہ کہنا کہیں امام تک نہ پہنچ جائے۔ اس سال جب وہ حج پہ گیا، کتنا مشہور واقعہ، لیکن موضوع بھی چوتھے امام، اور اس کے اندر ایک جملے کی مدد سے یہ جو آج کی ساری تقریر ہے اس کا حل۔ اب میں شاید پورا نتیجہ کلک نہ کر پاؤں، لیکن ایک اطمینان ہے کہ الحمدللہ ایک اور دن میرے پاس ہے، اگر زندہ رہا تو یہ ساری باتیں کل مکمل کر پاؤں گا، ابھی جتنا آج میں وقت میں پہنچا سکوں پیغام۔ اب بیوی کے اس کمپلین کے بعد جو اگلے سال حج پر گئے تو مدینے بھی پہنچا، کھانے کا وقت تھا، امام دسترخوان پر بیٹھے تھے، وہ پہلے بھی بات آ چکی، فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد امام کے 2 ہی اوقات، امام نے کہا بیٹھو، بیٹھ گیا تو بہت، یہ تو ایک عام سی چیز ہے، ہر آدمی اپنے مہمان کو بٹھا، کھانا ختم ہوا، امام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے لوٹا اٹھایا اور برتن اٹھایا کہ لا میں تیرے ہاتھ دھولا ہوں۔ تڑپ کے کام ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آقا میں غلام، آپ ہاتھ دھلائیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا تو میرا مہمان کا ایک حق ہوتا۔ اب یہاں چونکہ امام کو آج اسے ایک اور پیغام دینا تھا
اس لیے جب اس نے کہا کہ مولا سب کچھ صحیح، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا، تو امام مان گئے۔ ورنہ یہی واقعہ مولا کے زمانے کا بھی تو ہے نا، باپ اور بیٹا مولا کے مہمان بنے، کھانے کے بعد زبردستی مولا نے ان کے ہاتھ دھلا۔ وہ باپ کہتا رہا مولا مشکل کشا، آپ کائنات کے حاکم، آپ میرے مولا، میں آپ سے ہاتھ دھلواؤں گا، تم مہمان بن کے آتے۔ ہاں جب بیٹے کی باری آئی تو اس کے ہاتھ نہیں دھلا، اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا کہ اس کے ہاتھ دھلا، ذرا بیٹے کے چہرے کا رنگ، مہمان بیٹے کے چہرے کا رنگ اتر گیا، بدل گیا، چہرہ اتر گیا۔ امام نے کہا توہین نہ سمجھنا، لیکن جب باپ اور بیٹا دونوں کسی کے پاس آئیں تو گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا اکرام زیادہ کرے تاکہ بیٹے کو یہ یاد آتا رہے یہ میرا باپ ہے، مجھے اس کی عزت کرتا ہوں۔ آج کی دنیا میں گستاخ پہلا سبق یہ سکھایا جاتا ہے کہ باپ اور ماں کچھ نہیں ہے، اس لیے جہاں موقع ملتا ہے میں معتبر روایت پڑھ دیتا ہوں۔ ہاتھ دھلائے امام، اور وہ جو حج کے قافلے میں چوتھے امام گئے، شہید مرتضی مطہری کی کتاب سچوں کی کہانیوں میں پورا واقعہ پڑھ لی، سارا قافلہ منع کرتا رہا، امام نے سب کے ہاتھ دھلائے۔ لیکن آج چونکہ ایک پیغام دینا، اس لیے جب گھر آنے والے مہمان نے کہا نہیں مولا میرے لیے ممکن نہیں، تو امام نے کہا اچھا تو ہاتھ دھلا۔ ہاتھ دھلانا شروع کی، تھوڑا سا پانی ڈالا لوٹے سے، امام نے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ کیا نظر آ رہا ہے اس تشت میں جس میں پانی گر رہا؟ کہا مولا پانی؟ کہا غور سے دیکھ، یہ غور سے دیکھ کا لفظ بہت اہم ہے، بہت ساری چیزیں ہم سرسری دیکھتے ہیں، دجال بھی جب جنت لائے گا سرسری مت دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا، تبھی بچیں گے اس کی جنت سے۔ جہنم لائے گا سرسری مت دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا، تبھی اس کی جہنم کو قبول کریں گے۔ لفظ میں بڑی گنجائش ہے تشریح کی، گھڑی میں گنجائش نہیں، دونوں گھڑیاں بھی آج ایک ہو گئی، میرے خلاف نہیں، آپ کے حق میں نہیں، جو اصول ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہے، امام نے کہا غور سے دیکھ، بہت مشہور روایت، گھبرا کے کہا مولا یہ تو یاقوت سرخ نظر آ رہا۔ امام نے کہا اور پانی ڈالا، پھر پانی ڈالا، یہ کیا ہے؟ کہا مولا پانی غور سے دیکھ، سبز زمرد۔ امام نے کہا اور پانی ڈالا، اور پانی ڈالا، یہ کیا ہے؟ کہا پانی۔ کہا غور سے دیکھ، اب جو دیکھا تو سفید موتی۔ امام نے وہ سارا تشت اس کو دیا اور کہا کہ تمہاری بیوی کو ہم سے ایک شکایت تھی نا، جا کے اس کی شکایت دور کرنا۔ یہ واپس پہنچا اور یہ جملہ کہا کہ دیکھا ایک نیک وقت میں کتنا منع کرتا تھا، وہ امام وقت ہے، اس سے کوئی سرگوشی بھی چھپی نہیں رہتی ہے۔ گھر کی تنہائی میں، کہاں مدینہ کہاں بلخ، تیرا جملہ سنا اور تیری خدمت میں یہ تحفہ بھجوایا۔ آپ بھی ذرا امام کے لیے کچھ قربانی کر کے تو دیکھیے نا، پھر دیکھیے آپ کے پاس یہی تحفہ آ رہا۔ مومنان تڑپ گئے، کہا میں نے بڑی گستاخی کی، میں خود چل کے معافی مانگوں۔ اب پرانا زمانہ ہے، سال میں ایک بار آنا بھی مشکل ہوتا۔ اگلے حج پہ گئی، مدینے پہنچی، مسافر خانے میں اترے، دونوں تیار ہو رہے ہیں زیارت کے لیے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن نتیجے کے لیے صرف دو جملے۔ ایک دم سے بیوی چکرا کے گری اور مر گئی۔ شوہر روتا ہوا نکلا، امام کے گھر میں گئے، مولا پچھلے سال میری بیوی نے جو گستاخی کی اور آپ نے جو اس کو تحفہ بھجوائے، وہ خود آپ کی ملاقات کے لیے آئی، مدینے پہنچی ہے، لیکن بدقسمتی کہ آپ کی زیارت سے چند لمحے پہلے مسافر خانے میں مر گئے۔ امام نے مصلی بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ سیرت امام ذہن میں رکھیے، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی پیش آئے باقی ساری دعائیں پڑھیں، ایک 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھا، چاہے وہ فجر کے طریقے سے پڑھیں۔ امام نے مصلی بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کیا؟ اور جا کے اپنی بیوی کو دے۔ کون سا بہت بڑا مدینہ، گیا دیکھا واقعی میری بیوی زندہ، گھبرا گیا۔ ہو سکتا ہے شیخ طبرسی جیسا واقعہ ہو، مری نہ ہو، نہیں، بیوی نے کہا میں مر گئی، ملک الموت سرانے آئے، میری روح کو نکالا، روح کو لے کے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے راستے میں کوئی آ گیا، کہا ملک الموت نے اس کو سلام کیا،
اس نے کہا کیا کر رہا؟ یہ ہماری چاہنے والی زیارت کے لیے آئی ہے، اس کی روح کو واپس اس کے بدن میں ڈال دے، اور دیکھ میں نے اسے 30 سال کی مزید زندگی دی ہے۔ کون تھا وہ؟ عورت بھی چکرا رہی، مرد بھی چکرا رہا۔ کہا اچھا چلو جس کام کے لیے آئے پہلے وہ کام کر لیں پھر بیٹھیں اور سوچیں۔ جیسے ہی امام کے گھر میں داخل ہوئے، مومنہ کی نگاہ امام کے چہرے پہ پڑی، بے اختیار کہا ارے یہی تو وہ آدمی تھا جس نے ملک الموت کو روکا تھا، میری روح کو واپس کیا تھا، مجھے 30 سال کی زندگی عطا کروائی تھی۔ اور یہ بات ختم، معجزہ تو بہت مشہور ہے۔ پہلی چیز یہ سخت ترین مرحلے موت کے ہوتے ہیں نا، ہمارا جملہ یہ بنا تھا کہ جو موت کی ساری تکالیف اور عذاب 2 دن 3 دن سے آ رہا ہے، اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج وہی ہوگا جو ملک الموت کا بھی آقا۔ تمام فرشتوں میں سب سے سخت فرشتے کا نام ہے ملک الموت۔ 15 رمضان کو ایک روایت سنتے ہیں نا، جب آقا صلی سے پوچھا گیا دنیا کی سب سے سخت چیز کیا؟ کہا پتھر۔ نہیں، پھر کہا پتھر سے زیادہ سخت لوہا، اس کو کاٹ دیتا۔ نہیں، لوہے سے زیادہ تو آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی۔ نہیں، آگ سے زیادہ تو پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا۔ نہیں، پانی سے زیادہ تو بادل ہے جو پانی کو لے کے اڑتا۔ نہیں، اس سے زیادہ سخت تو ہوا ہے جو بادل کو چلاتی ہے۔ نہیں، اس سے زیادہ سخت تو وہ فرشتے ہیں جو بادل پر ہیں۔ کہا نہیں، اس سے زیادہ سخت تو ملک الموت ہے جو فرشتوں کو بھی موت دیتا ہے۔ تو جو ملک الموت فرشتوں میں سب سے سخت ہے، اس کا اگر کوئی علاج ہے تو ملک الموت کا آقا ادھر روح قبض کر کے چلا حکم خدا سے، اور ادھر امام نے کہا واپس روح ڈال دے۔ خدا سے کانٹیکٹ نہیں کیا، خدا سے سوال نہیں کیا، خدا بندہ یہ حکم آیا ہے، مانو کہ نہ مانو، پتا ہے جو امام کہتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کہہ رہا ہے۔ تو اگر اس امام کے دامن کو تھام لیا، نہ ملک الموت مسئلہ، نہ قبر مسئلہ، نہ قیامت مسئلہ، نہ پل صراط مسئلہ، نہ جہنم مسئلہ، یہ امام معصوم اس کا دامن تھامنا۔ اور اسی سے دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پہلے رک کے تیسرا جملہ پہلے سن لیے پھر دوسرا جملہ۔ تیسرا یہ اذ قال ابراہیم ان ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود کے دربار ابراہیم کہہ رہے ہیں، قرآن کوٹ کر رہا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا تو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی تو مارتا ہوں۔ پھانسی کے مجرم کو معاف کر دیا، بے گناہ کو پکڑ کے گردن کٹوا دی۔ وقال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، کہا میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ جواب نہ دے سکا ابراہیم نے۔ اللہ کی 2 پہچان بتائی، پہلی بات یہ اللہ زندہ کرتا ہے، موت دیتا، دوسری بات یہ اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر کوئی اور خدا ہے تو مغرب سے سورج نکالے۔ ایک نشانی پہلے علی نے پوری کی، ایک نشانی دوسرے علی نے پوری کی۔ ادھر پہلا علی مغرب سے ڈوبتے سورج کو نکالا، ادھر دوسرا علی ملک الموت موت دے رہا ہے، یہ زندگی عطا کر رہا، مگر دونوں نے اللہ والی نشانیاں پوری کی، اور پھر فوراً کہا کہیں ایسا نہ ہو ہمارا کوئی دوست چاہنے والا دھوکے میں ہمیں خدا سمجھ لے، تو پہلے علی نے بھی سورج کو مغرب سے نکالا اور 2 رکعت نماز پڑھی، دوسرے علی نے بھی زندگی عطا کی اور نماز پڑھی۔ ہم اللہ نہیں ہیں ورنہ ہم یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ ایسے دعوے کیے جو ابراہیم جیسا موحد، توحید میں ابراہیم کتنے سخت ہیں، وہ اللہ کی نشانی بتا، دونوں نے نشانیاں پوری کر کے نماز پڑھ کے بتا دیا۔ اللہ تو وہ ہے جس کے آگے علی ابن ابی طالب کے نشانی جھکے، جس کے آگے علی ابن الحسین کے نشانی جھکے، مگر اس معجزے میں اس واقعے وہ جملہ بہت اہم تھا کہ گرتے ہوئے پانی موتی بن گئے سفید، گرتے ہوئے پانی زمرد بن گئے، سب گرتے ہوئے پانی یاقوت بن گئے سرخ۔ یہ معجزہ اسی امام کو دکھانا چاہیے، ان پانی کو یاقوت و زمرد و موتی
اسی ایمان کو دکھانا چاہیے، اس لیے کہ اسی ایمان کا وعدہ جو ہمارے بابا کے غم میں آنسو بہائے گا اس کی بخشش ہم پر واجب ہے۔ کہا دیکھو یہ آنسو انہیں معمولی پانی نہ سمجھو، جب دنیا کے عام پانی کو ہم یاقوت و زمرد و موتی بنا سکتے ہیں تو مومن کی آنکھ سے بہتے ہوئے حسین کے غم والے آنسو یہ اس کی بخشش و نجات کا سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے۔ وہ امام معصوم عام پانی کو یاقوت و زمرد بنا رہا ہے، غم حسین میں بہائے جانے والے آنسو اسی امام معصوم کے رومال میں جمع ہو کر قبر میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے اور قیامت میں بھی، بولے صراط میں بھی یہی کام آئیں گے اور جہنم سے بچاؤ ہے۔ وہ امام معصوم اور ان آنسوؤں کی کتنی اہمیت بیان کر رہا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا کے جتنے واقعات پہلے مرحلے میں حسین نے زینب کے ساتھ مل کے پیغام دیے، دوسرے مرحلے میں سجاد نے زینب کے ساتھ مل کے پیغام دیے۔ کربلا کا جہاد حسین، شام کا جہاد سجاد، مگر زینب یہاں بھی شریکت الحسین، زینب وہاں بھی شریکت السجاد ہیں۔ چنانچہ یہ آنسو کتنے قیمتی، پھوپھی اور بھتیجے نے مل کے بھی یہ پیغام دیا۔ یزید سجاد دربار میں بلائے جاتے ہیں، یزید کہتا ہے جائیے میں نے آپ کو آزاد کیا، اور سجاد پورے جلال کے ساتھ کہتا کہ کربلا میں بابا کی شہادت کے بعد سے میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا بغیر پھوپھی کے مشورے، میں جا کے اپنی پھوپھی سے مشورہ لوں۔ زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں یزید رہائی کی بات کر رہا، علی کی بیٹی نے پورے جلال کے ساتھ کہا تو بیٹا ہماری 3 شرطیں۔ دیکھیں شرطیں ہمیشہ جیتنے والا لگاتا، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہارنے والا شرطیں لگائے۔ یہ شرطیں لگانا دلیل اس بات کی ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی یزید نے مانا وہ جیتے میں ہارا۔ پہلی شرط کیا؟ بس یہی پہلی شرط ہے جسی پہ بات ختم ہو جائے۔ پہلی شرط کیا؟ بیٹا میں یہاں رک گئی، میں نے کہا زینب یقیناً وہ سوال کرے جو ہر ماں کرتی ہے، جو ہر پھوپھی کرتی ہے، جو ہر بہن کرتی ہے۔ زینب کے بچے بہت پیاسے ہیں، یہ کربلا میں بھی پیاسے تھے، یہ کوفے میں بھی پیاسے تھے، یہ راہ شام میں بھی پیاسے تھے، یہ زندان شام میں بھی پیاسے۔ اگر کوفے میں پیاسے نہ ہوتے تو ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ پانی نہ مانگتے، اگر راہ شام میں پیاسے نہ ہوتے تو سکینہ شمر کے پاس جا کے سوال آب نہ کرتے، اور اگر قید خانے میں پیاسے نہ ہوتے تو سجاد یہ منظر نہ دیکھتا میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ گھبرا کے کہا پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، آج یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ زینب نے کہا بیٹا آنے والی غذا اور پانی اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے پیاسے رہ جاتے ہیں، میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں۔ آج کمزوری کی وجہ سے فاتح خیبر کی بیٹی زینب اتنی کمزور ہو گئی کہ بیٹھ کے نماز پڑھ۔ بس میرا دل کہتا جب یزید نے کہا ہوگا کہ آپ شرطیں بتائیے تو زینب نے کہا ہوگا ہماری پہلی شرط ہے ہمارے بچے پیاسے ہیں، ہمارے لیے پانی لایا جائے، ہمارے بچوں کو پانی پلایا جائے۔ نہیں زینب نے یہ پانی نہیں مانگا، کہا یزید سے کہنا پہلی شرط ہے جب سے کربلا میں میرا بھیا مارا گیا میں بھائی کا ماتم بھی نہ کر سکی، ہمیں ماتم کے لیے ایک مکان دے کے دیا جائے جہاں ہم اپنے لٹے گھر کا ماتم کریں۔ زینب نے بتایا میں بہت پیاسی ہوں لیکن پانی کی پیاس نہیں ہے، آنسوؤں کی پیاس ہے۔ زینب نے بتایا میں بھوکی رہ سکتی ہوں، اپنے بچوں کو پیاسا رکھ سکتی ہوں، بغیر ماتم کے نہیں رہ سکتی۔ اور ایک شرط یہ ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس کیے جائیں۔ سر آنے لگے، ہر بیوی آگے بڑھ کے گود میں لیتی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کا سر آیا،
بات تڑپ کے آگے بڑھی، اکبر کا سر آیا، لیلا تڑپ کے آگے بڑھی، اصغر کا کٹا سر آیا ہوگا تو رباط میں کیا گزری ہوگی؟ عباس کا سر آیا، کلثوم میرا بھیا میرا عباس کہتے میں آگے بڑھی، اور آخر میں حسین کا کٹا سر آیا۔ بیویوں نے اپنی اپنی گود خالی کی، کھڑی ہو گئی، زیارت اربعین پڑھی، السلام علیکم یا عباد اللہ، بابا چچا بھیا ماموں، آج یہ ساری خواتین مل کے آپ کا ماتم کر رہی ہیں، مگر شامیوں نے دیکھا دو کٹے سر ایک کونے میں پڑے ہیں، انہیں گود میں لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شامی عورتوں نے گھبرا کے پوچھا، ارے کیا یہ ناوارث بچوں کے سر ہیں؟ ایک بار سجاد تڑپ کے آگے بڑھے، یہ میرے خون کا سر ہے، یہ میرے محمد کا سر ہے، مگر زینب حسین کا سر گود میں رکھ کے رو رہی ہے، اور محمد پہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ سجاد نے آگے بڑھ کر اور محمد کا ماتم، خداوندہ ان مصائب اہل بیت کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو دنیا و آخرت کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان، خاص طور پہ پاکستان کراچی تشویشناک خبریں آتی ہیں، خداوندہ ان تمام صاحبان ایمان کی مال جان عزت ناموس اور اولاد کی حفاظت فرما۔ جو صاحبان حاجت سفیدہ پہ بیٹھے ہیں، اس امام کا واسطہ جو عام پانی کو یاقوت و زمرد بنا دیتا ہے، ان کے آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا کہ رومال سجاد و زہرا میں جمع ہو کر دنیا اور آخرت میں ہماری تمام پریشانیاں دور کرنے کا سبب بنے، حاجتیں پوری ہو، بیماروں کو شفاء کاملہ ملے، مرحومین کی مغفرت ہو، ظہور امام میں تاجیل ہو۔ دو مومنین بمبئی میں انتہائی علیل ہیں، ایک مومن مدراس میں انتہائی علیل ہے۔ ان واقعات میں کچھ زخمی بھی لوگ ہیں کراچی میں، خداوندہ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ مرحومین، پہلا نام تو بہرحال مرحوم شہید مولانا دیدار حسین جلبانی، مرحوم روشن علی غلام حسین، جاوید روشن علی، داؤد علی، رمضان علی، اور حالیہ واقعات میں اور بھی کئی شہادتیں ہوئی ہیں، شہید مدبر رضا، شہید حیدر رضا، کاظم موسوی جو آج ہی وہ بھی شہید کیے گئے، اور کئی شہادتیں۔ یہ شہداء حاضرین مجلس جو آج مومنین اور مومنات ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین اور مومنات، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین۔